پتہ ہے، ہم میں سے جب کسی انسان کا دل ٹوٹتا ہے یا وہ توڑا جاتا ہے تو ہم خدا سے بھی شکوے شکایت شروع کر دیتے ہیں. یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ تو اس دل کو جوڑنے والا ہے، وہ ٹوٹے دلوں کا مالک ہے. اور بے شک تم کتنی ہی تکلیف میں کیوں نہ ہو، جب تمہیں لگنے لگے کہ ہر راستہ اور ہر دروازہ بند ہو چکا ہے یا بند کر دیا گیا ہے، جب ٹوٹی ذات کے ساتھ سانس لینا بھی محال ہو جائے، اگر تمہارا دل کرچی کرچی ہو گیا ہے اور تمہاری روح پتا پتا بکھر گئی ہے، آخر میں وہ سب جوڑ دے گا، اور ایسے جوڑ دے گا جیسے کچھ ٹوٹا ہی نہیں. بس آپ نے ایک یہ کام کرنا ہے کہ اس کا در ہمیشہ کھٹکھٹاتے رہنا ہے، بھروسے اور امید کا دیا ہمیشہ جلائے رکھنا ہے. اور یہ جو دیے کی لو ہوتی ہے نا، یہ ضرور ٹمٹمائے گی، مدھم بھی پڑ جائے. اور یہ جو دیے کی لو ہوتی ہے نا، یہ ضرور ٹمٹمائے گی، مدھم بھی پڑ جائے گی، ہوا کی شدید جھونکوں میں بجھنے بھی لگے گی، اور تمہیں لگے گا کہ جیسے بجھ گئی ہے، مگر ان سب جھمیلوں کے بعد بھی یہ روشن ہو جائے گا. اسی طرح اگر تم اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو گے تو وہ خدا ناممکن کو بھی ممکن کر دے گا، ٹوٹا دل جوڑ دے گا، بکھری روح سمیٹ لے گا. کیونکہ توڑنے اور جوڑنے والی ذات تو صرف اللہ ہی کی ہے، اور بے شک وہ یہ کر سکتا ہے. اور پھر وہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی بیزار ہو گیا ہے. یعنی اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے. تم کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو، تم کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب جب تم اسے پکارو گے تب تب وہ تمہیں ناراض نہیں ہے، اور نہ ہی اس نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے، اور نہ وہ تم سے ناخوش ہے، بلکہ وہ تو تمہارے انتظار میں ہے کہ کب تم اس کی طرف لوٹ آؤ اور وہ تمہیں معاف کر دے، تمہیں اپنی آغوش میں لے لے. تم پلٹ آنے میں دیر کر دیتے ہو، لیکن اللہ کبھی دیر نہیں کرتا، وہ تو بس تھام لیتا ہے، رحم فرما دیتا ہے. اس پر یقین رکھو، اسی سے مانگو. اگرچہ دینے میں کچھ دیر ہو رہی ہے، لیکن وہ وقت دور نہیں جب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، تمہیں سکون دے دیا جائے گا، دل بدل دیا جائے گا.